نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله والغالب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد دوشی پڑھے اللہم صلی الحمدللہ رمضان مبارک کے بعد یہ ہماری شب جمعہ کی پہلی ذکر کی مجلس ہے الحمدللہ یہ شوال ہے رمضان کے بعد دراصل کیونکہ ہم بہت ہی عظیم اور بڑے مہینے میں وقت گزار کر آئے ہیں جس کا ٹیسٹ مزہ ابھی ختم نہیں ہوا دن بھی تھوڑے ہی ہوئے ہیں اب تو ہفتہ ہی ہونے والا ہے مشکل سے تو اس کے بعد جیسے آدمی کوئی بہت ہی لذیذ ڈش کھا لے اس کے بعد پھر دوسری چیزیں اس کو اچھی نہیں لگتی کھانے کیونکہ رمضان کی ایک بہت ہی بابرکت ماہ سے ہم گزرے ہیں آپ سب ہم مذاق اپنے اپنے استاد مطابق اس کے وجوز برکات اس کی رحمتیں اپنا رنگ ایک آپ تھا ایک انداز تھا جو لانا دیا تو اب امیجیٹلی ایک دم جو مہینہ ہمارے ساتھ آیا ہے سست تو نہیں کہوں گا بے بھی ہو جاتی ہے لیکن کچھ طبیعت ڈھیلی سے ہو جاتی ہے انسانوں کی ابھی تو کچھ دن ہوئے ہیں کیا یہ رمضان میں مسجد ایسی تھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہاں گئے سارے لوگ سب غائب اس وقت ماشاء اللہ جو رونقیں لگتی تھی مسجد میں تراویح لگتی تھی قرآن سنا جاتا تھا اور وہی لوگ جو پیچھے تک جگہ نہیں ملتی تھی اس مسجد میں تو ساری مسجد خالی پڑی ہے ہماری وجہ اس کی یہی ہے کہ ایک نفساتی طور پر آدمی سمجھتا ہے کہ بس میں نے بہت کام کر لیا ہے نمازیں بہت پڑھ لی ہیں بس قرآن بہت پڑھا ہے بس اب ذرا طبیعت تھوڑی ہے مطمئن سے ہو جاتی ہے انسان کی نفسیات سے انسان پر حالانکہ وقت کام تو اب شروع ہوا ہے اصل میں اصل کام تو اب شروع ہوا ہے جس مہینے میں ہم آئے ہیں شوال تو بہت زبردست مہینہ ہے اب تو شروع ہوا ہے پس شوال سے چاند یہ تو بہت بڑا پیغام لے کر آیا ہے وہ پیغام کیا ہے حج کا جو ایک بہت بڑا رکن فرض ہے ہم پر اس کے دن شروع ہو چکے ہیں اور کتنے بابرکت دن ہیں یہ کیسی راتیں ہیں یہ کہ آپ اس سے یہ اندازہ لگا لیں کہ رمضان میں آپ نے 30 دن روزے رکھے ٹھیک ہے نا ثواب 30 دن کا تھا جنرلی تو شوال کا کمال تو یہ آپ 6 روز رکھیں گے پورے سال کا ثواب ہے
ہے نا ایسے؟ تو پتہ ہے یہی کیسا نمبر دیا شوال. دراصل آپ تھوڑا اس کو جوڑیں نا تانا بانا تو اسٹوری کچھ اور نکلتی ہے. اسٹوری ڈفرینٹ ہے. ذرا دیکھیں سوچیں. یہ کام شروع ہوا تھا رجب سے. کب سے شروع ہوا؟ یہ رجب سے کام شروع ہوا ہے. اللہ کے نبی نے ایک دعا مانگی تھی رمضان میں برکت دے اور پھر رمضان تک پہنچا. اس دن سے یہ کام شروع ہوا ہے. اس وقت سے ہمارے میں کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی تھی اس پیغام کے مطابق. دیکھیں اب کس طرح جڑتی ہیں چیزیں ایک دوسرے سے. تو یہ 2 مہینے تھے رجب کے اور شعبان کے، اس میں ہم زور جو لگا رہے تھے اس پیغام کے مطابق لگا رہے تھے. رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے. حقیقت یہ تھی کہ رمضان کے ان 2 مہینوں کی معاملہ کچھ ایسے تھا کہ جیسے آپ نے نہانا ہے. مثال دے رہا ہوں آپ. تو نہانے سے پہلے آپ ٹاولس، سوپ، شیمپو جو بھی آپ جس طریقے سے نہاتے ہیں اس کی تیاری کر رہے ہیں اور لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ غسل خانے میں، واش روم میں. کیونکہ اس تیاری ہوگی، آپ کی ٹاول لے لیا، سب کچھ لے لیا، وہاں نہانے جا رہے ہیں. اب جائیں گے، آپ شاور لیں گے اور یہ ساری چیز استعمال کریں گے اور پاک ہو جائیں گے. رجب اور شعبان یہ ٹاول تھی، سوپ تھا، ایک قسم کا شیمپو تھا جو اللہ نے ہمیں دیا. اور رمضان جو تھا ایک قسم کا شاور تھا جس میں ہم نے نہانا تھا. جڑے ہیں 3 مہینے آپس میں. ٹھیک ہے نا. سامان لے لیا تھا. رجب اور شعبان ایسی تھا نا. آنا ہم نے رمضان میں تھا. رمضان میں ہم نے پاک کرنا تھا اپنے آپ کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تقوی کے پانی سے پاک کر دیا. لعلکم تتقون. جو بھی داخل ہو گیا، جو بھی جا کے شاور میں داخل ہوگا صاف ہو گیا تو نکلے گا. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنا ملا ہے اپنے آپ کو، کتنا صفائی کی ہے. لیکن ایک دفعہ تو اس سے ہوگا بہتر جو پہلے تھا. بولیں سبحان اللہ. مثال سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو وہ جو تھا وہ سامان تھا. رمضان جو تھا وہ کیا ہے؟ ہمارا صفائی تھا، صاف کر دیا. سفر تو ختم نہیں ہوا، پاک صاف ہو گئے. رمضان چلا گیا، بالکل پاک بیٹھے ہم. اللہ نے اعلان کر دیا لعلکم تتقون. جتنے بھی رمضان میں داخل ہوئے تھے اور انہوں نے وہ کام کر لیا، شاور میں چلے گئے، یعنی شاور کیا، روزہ رکھ لیا، کہتا ہے لالو سب متقی ہو گئے بھائی. ایوری باڈی ٹائٹل میں نکلا ایک طرف سے. اب سوچنے کی بات نہیں ہے، سب آدمی متقی ہو کے نکلے رمضان سے. کام ختم نہیں ہوا. کیوں پاک کیا ہمیں؟ اب پاک کرنے کے بعد ہمارا کیا کام ہے؟ کچھ تو آگے ہوگا نا. صاف ستھرا کی ہے، جیسے آپ صاف ستھرے نکلیں، آگے کچھ کام تو کرنا ہے. جمعہ پڑھنا ہے یا آپ آفس جانا ہے یا کچھ تو کرنا ہے نا. آپ نے صاف ہونے کے بعد بیڈ میں نا دوبارہ آپ نے جانا ہے نا. ایسے صاف ہونے کے بعد صاف کپڑے پہنیں گے، کچھ کریں گے. تو بات تو ختم نہیں ہے. صفائی کے بعد پھر کیا ہے؟ آگے بھی کچھ ایک سفر ہے جس کے لیے ہمیں پاک کیا گیا. کہاں سے چلے؟ رجب سے کام چل رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ مقصد پورا نہیں ہوا ابھی رمضان میں ہمارا. ہم یہاں مقصد پورا کرے بیٹھے آرام سے. ہاتھ ابھی تو وہی نہیں مقصد. کام تو اب شروع ہوئے، جس لیے ہمیں نہایا گیا تھا، صفائی کی گئی تھی. وہ کیا تھا کہ صفائی کر کے اگلے سفر میں جہاں ہم نے جانا تھا اس کے لیے ہمیں پاک کیا اللہ تعالیٰ نے. بڑا زبردست پاک کیا کہ وہاں اس قدر صفائی کی ضرورت ہے جہاں ہم جانا ہے اس جگہ پر. چھوٹی موٹی صفائی نہیں، متقی بنایا اللہ پاک نے. وہ کیا ہے آگے؟ وہ آگے جو سفر تھا اللہ سبحانہ اپنے گھر کا طواف کرانا تھا ہمیں. گھر پہ دکھانا تھا. یہ فرض ہے. فرض جو بتاؤں آپ کو، زندگی میں ہر آدمی کو یہ کام کرنا ہے. اس کام کرنے سے پہلے متقی بننا ہے. متقی بن کے پھر اس نے رسم کو ادا کرنا ہے، تب اس کا فرض اترتا ہے حج کا. بات سمجھ آ رہی ہے اب؟ تو اتنا پاک کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب آ میرا گھر دیکھ. اب تو پاک ہو گیا، متقی ہو گیا. اس کا دیدار کوئی آسان کام نہیں ہے. اب صرف تجھے دکھاؤں گا نہیں، اس کے پھیرے بھی لگواؤں گا تجھے. آب زمزم بھی تجھے پلاؤں گا. بنا سمجھ آ رہی بات؟ تو اب پھیرے بھی لگا دیے، صاف بھی کر دیا. بات ابھی بنی نہیں. آب زمزم پلا دیا، کعبہ دکھا دیا، بیت ال دکھا دیا، گلے ملا دیا، حج سما دیا.
ابھی تو سفر جاری ہے، اصل منزل پہنچے نہیں میں بندہ، کیونکہ جس رکن کو ہم نے ادا کرنا ہے اس کا نام کیا ہے؟ حج ہے. تو حج تو صرف تو آپ سے پورا نہیں ہوتا. آپ تو آپ کر کے حضرت سوچ کے اور آپ زمزم پی کے ہفتہ رہ کے چلے جائیں، حاجی ہوں گے آپ؟ نہیں، پاجی ہوں گے. پاگل ہے اس تو کام کی، اسی طرح حاجی کہاں سے ہو گیا؟ ٹائٹل نہیں لگتا حاجی. ہم سمجھ تو خانہ کعبہ کو دیکھ لیا، طواف کر لیا، چلو آپ نے صحیح بھی کر لی، حج تو نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ایک اور رکن ہے جس کے لیے بھی ہم نے کرنا ہے. تو اصل پاک جو ہمیں کیا گیا تھا اس جگہ کے لیے کیا گیا تھا جہاں پر ہمارا حج مکمل ہوگا. بات سمجھ رہے آپ؟ وہ کون سی جگہ اس سے آگے؟ اس سے آگے جس جگہ پہ ہم نے جانا ہے، مکمل سکوت اختیار کرنا ہے، جہاں ہمارے جس میں پاک کیا گیا تھا، وہ ہے میدان عرفہ. بات سمجھ رہے آپ؟ کام کہاں سے شروع ہوا اس چیز کا؟ رجب سے. رجب سے پاک کرنا شروع کیا اس لیے کہ یہ شخص جو کہاں پہنچ جائے؟ عرفہ میں پہنچ جائے، عرفہ کے میدان میں. تو اصل منزل ہماری جو تھی سب چیزوں کی جو رجب شروع ہوئے کیا تھے؟ عرفہ میں پہنچنا تھا. اور جب بندہ عرفہ میں پہنچ جاتا ہے، بے شک 1 سیکنڈ کے لیے پہنچے، بس وہ حاجی بن جاتا ہے. اگر وہاں نہیں پہنچا، بے چک کتنی عبادات کرتا ہے، چھت پہ چڑھ جائے خانہ کے بھی، حاجی نہیں بنے گا وہ شخص. مسئلہ تو یہی ہے بھائی. تو سارا جو حج کا ٹائٹل ہمارا فرض جو ادا ہوگا اس حج کا، کہاں پہنچ کر ہوگا؟ عرفات کے میدان میں. تو وہ معمولی میدان نہیں رہتا نہ فرمایا، کیونکہ اس کے لیے تو میں نے رجب سے تیاری کرائی تمہاری، تمہیں متقی بنایا، متقی بنا کے تمہیں پھر وہاں تک میں لے کر آیا، عرفات تک لے گیا. تو عرفات تو کوئی چیز ہوگی نا بھائی، پھر کوئی نہیں سمجھے؟ آخر اتنا اہتمام جو اللہ نے کرایا اس میدان کے اندر لٹا، سال بھر کوئی نہیں جاتا وہاں پر. آپ چلے جائیں سال میں عرفہ کے میدان میں، ثواب ملے گا؟ آپ حاجی ہو جائیں گے؟ نہیں. جس طریقے سے اللہ آپ کو لے کے جا رہا ہے اس طریقے سے جب آپ اس میدان میں پہنچیں گے تو اس کی لذتیں، اس کی فیوز، اس کی برکات وہ ڈیفرنٹ ہے. اچھا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے جس کے لیے اتنا اہتمام کرایا گیا. یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ جو متفق ہیں میری بات سے ہاتھ کھڑا کرے. اچھا سمجھا گئی نا بات؟ اچھا اب کیا ہے جناب؟ اب اس میدان میں ہمیں کیوں پہنچایا گیا؟ یہ ہے اصل مقصد اللہ تعالیٰ. یہ ایک وہ ریمائنڈر ہے بہت بڑا کہ جس وقت بہت جلد مجھ تک پہنچنے والا ہے اور آنے والا ہے. تو یہ مقام عرفات وہ مقام ہوگا کہ جب حشر کا میدان ہوگا تو اسی طرح میں جمع کروں گا سب کو. اسی طرح تم ننگے ہو گئے، ہم جس طرح پہنا ہوا ہے نا، اسی حالت میں اس میدان میں جمع ہو گئے، اسی پہ تم سے معاملہ ہوگا سارا. دوسرا، جب فیصل ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائیں گے، تو پھر ایک دفعہ اور جمع کروں گا اس طرح. پھر اس پر میں تمہیں انعام جب دوں گا، فائنل میرا انعام ہوگا. وہ انعام کیا ہوگا؟ دیدار الہی کا. یہ ہے مطلب، وہ بھی اس طرح مجمع لگے گا میرا. تو دیٹ واز دا big reminder from Allah subhanahu wa ta'ala to realize for that's the destination, last destination for the Muslim. It's so important. اب سمجھ آ رہا ہے آپ؟ That is the thing actually. اصل ختم ہوگا جا کے عرفات کے اندر میدان میں. یہ ہو جگہ کیونکہ بہت بڑی جگہ ہے. دونوں چیزیں آخرت میں جو ہوں گی، آخری انعام جو تمہیں ملے گا، جنت میں سب انعام ملیں گے سارا، لیکن مومن مطمئن نہیں ہو رہا ہوگا، لطف نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک تیرا دیدار ہی نہ ہو تو کام بنے کیسے سکتا ہے؟ ہم تو ایک تصور میں تو جانتے تھے اللہ کہتا وعدہ تھا میرا، دکھاؤں گا نہیں، دنیا میں تم دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. یہاں تمہاری آنکھوں کو، تمہاری روح کو وہ طاقت نصیب ہو جائے گی کہ تم اپنی کھلی آنکھوں سے میرا دیدار کرو. میں ایسی ہی جاؤں گا عرفات کے اندر. سمجھا گئی بات؟ تو اس کے درمیان جو سارا کام کیا اللہ نے، رجب، شعبان، یہ سب تیاری جو ہماری ہوئی ہے کہاں پر ہوئی ہے؟ رمضان میں. باقی سب کچھ ہمارا یہ بہت امپورٹنٹ پلیس تھی جو اس کے درمیان میں اللہ نے رکھی نا، رمضان. ویری ویری امپورٹنٹ. کیا تھا اس میں کہ اس کو سینٹر میں رکھا ہے، اس کی
اس ارکان کی حج اور تیاری کے درمیان میں اللہ نے رمضان میں رکھا کہ ساری تیاری ہم نے اس چیز کی الفاظ سے لے کے اللہ کے دیدار تک جو ہوگی نا وہ تیاری ساری اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں کرائی ہے؟ رمضان میں کرائی ہے. That's the preparation, action. سمجھ آئی؟ وہ جو رمضان میں تھا اس میں اللہ نے ایسا ماحول بنا دیا، ہمارے قلوب کو ایسا مسخر کر دیا. مسخر سمجھتے ہیں نا، یعنی کہ قابو کر دیا، اپنے ڈاؤن کر دیا دلوں کو، کہ اب ہم وہ نہیں تھے انسان رمضان کے اندر. ہم کہتے ہیں برکت، ہر انسان وہ نہیں تھا، اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک روحانی طاقت پیدا کی. اور یہ ایک بڑا اچھا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا. سوچیں کہ بھائی اللہ چاہے تو تمہیں ہر وقت صحیح کر سکتا ہے، ہر وقت نمازوں بھیج سکتا ہے. اللہ کی مجبوری نہیں ہے کسی قسم کی. کیوں کہ میں نے رمضان میں تمہیں کر کے دکھا دیا اس کا نتیجہ. جو کبھی مسجد کے رخ نہیں کرتے تھے 20 رکعت پڑھ رہے ہیں، شوق سے پڑھ رہے ہیں. جو 3 دفعہ کھانا کھاتے تھے وہ عبادت سمجھ کے بھوکا رہ رہے ہیں. چھوٹا سا بچہ ایسے اٹھ جاتا ہے صبح، جس کو بڑی مشکل سے ماں کہتی تھی بھی یہ کھا لے وہ کھا لے، وہ روزہ رکھ رہا ہے. ایک کائنات چینج ہوئی انسان کے اندر سے، اور ذوق شوق ہے بھوکا رہنے میں، پیاسا رہنے میں، سجدے کرنے میں، تلاوت قرآن. یہاں قرآن ماشاء اللہ پھر دوبارہ لگ گئے، فکس ہو گئے سارے قرآن وہیں کے وہیں. مسجد کو بھر دیا اللہ تعالیٰ نے. کیوں کہ مسخر کر دیا ہمارے دلوں کو اپنی طرف. ایک چھڑکی ماری اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر، ایک تجلی دی رمضان میں کہ سب کے سب اس کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے. ہم کہاں کر سکتے یہ کام؟ اور کر سکتے آپ کر کے دکھاؤ. کہاں سے ہمت آ گئی؟ ساری رات ہم جاگتے تھے، کام بھی کرتے تھے، صبح بھی جاتے تھے، پوری سپیڈ سے کر رہے تھے ہر کام. ہم بولتے ہیں الحمدللہ کتنی مجالس ہمارے ذکر کی ہوتی تھی. ہم اعتکاف میں تھے، دیکھیں ساری رات میری میں بولنے کی طاقت آئی تھی. ذکر بولنا یہ وہ کھانا کچھ پتہ نہیں، کب 4 بج رہے ہیں، کب 3 بج رہے ہیں، کب 2 بج رہے ہیں. nobody knows about it. بس ایک دھن ہے، چلے جا رہے ہیں دیوانے، خیال یار سے وابستہ خود سے بیگانے. ایک ایسی دھن چڑھ گئی انسان پہ، ایک دھن کے ساتھ انسان لگاتار ایک سفر کی طرف چلنا شروع ہو گیا. اب اس میں کوئی تشخیص نہیں رہی، نو ڈفرنس ایٹ آل. کون گناہ گار ہے، کون نیکی ہے، کون متقی ہے، نو سب ایک ہو گئے تھے. پھر ہر آدمی آپ کو پاک نظر آ رہا تھا، ہر اور شریف نظر آ رہی تھی. اعلیٰ درجے کے اعمال ہمارے سے کرائے بھائی، سارے وہ اعمال کرائے کہ جو ہمیں آخرت میں اس میدان میں جمع کرنے کے قابل کر دیں گے، عرفات کے قابل. مکمل پوشن ساری ہماری بات. نماز جو سب سے اول چیز ہے درجے میں، ہماری عبادات میں سب سے 4 ارکان میں 5 ارکان میں سب سے افضل چیز کیا ہے؟ نماز کو پہلے رکھے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پہلی نماز چیز آتی ہے ہر جگہ پر اول نمبر پر. تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے نظام نے جس کی پریکٹس کرائی، کس کی کرائی؟ نماز کی. اب تو مشکل سے اشارم سے پڑھی نہیں جاتی ہے، اس کو لمبا سمجھتے ہیں. بہت شوق سے ہم بھی اس طرح بھی پڑھتے تھے. اچھا پھر بھی سیر نہیں ہوتی تھی طبیعت. یہاں تو کوئی کہ لوگوں نے تو ایک ہی رات میں قرآن ختم کی ہے. مولانا نے تو ایسے بھی کام کی ہے، سمجھ تو ہے نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں قرآن ختم ہو گیا. الحمدللہ یہ جوش تھا، وہ کہاں گیا سارا جوش تھا؟ مجھے بتائیں. کیونکہ اس وقت اللہ نے ہمیں تیار کر رہا تھا، پاک نظر متقی بنانا چاہتا، اس منزل تک لے جانے کے لیے. He did this, all these things with us. سمجھا رہی بات؟ اگلی بات سمجھا. اب ہمارا کیا کام ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جس وقت میں نے تمہیں یہ ساری چیزیں کرا دی ہیں اور تم نے اعمال کیے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، تم نے سجود کیے ہیں، تم گناہوں سے بچے ہو، زبانوں کو بند کیا ہے، ڈرے ہو میرا روزہ خراب نہ ہو جائے، تمہیں خوف آ گیا، تمہیں تقویٰ آ گیا، تمہیں شعور آ گیا، آنکھوں کو سنبھالنا آ گیا، جھوٹ سے بچنا آ گیا، حرام کھانے سے بچنا آ گیا. کوئی سی ایسی چیز نہیں تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے گزار نہیں دیا. ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے ساتھ پکی دوستی کر لی اور اللہ کو آپ پہچان چکے ہیں، اب مکمل دین پہ آ چکے ہیں، آپ آ چکے ہیں نا.
تو اب اللہ کہتا ہے کہ یہ جو تمہیں دین دے دیا گیا ہے، اب تمہارا کام یہ ہے کہ اس دین کو لے کے چلو اس مقام تک کہ جب تک تم اصل الفاظ میں پہنچنا ہے. شنو اسٹاپ. یہ ہماری پوزیشن نہیں ہو چاہیے کہ رمضان گیا تھا مسجد خالی. نہیں 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 نہیں، رمضان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. رمضان کا مقصد فوت ہو گیا، پھر رمضان کا بھی کچھ نہیں ملے گا. اب رمضان کی دعوت یہ ہے کہ جو چیزیں تمہیں دی گئی تھیں، جو عادتیں ڈالی تھیں، نماز کی، بھوکا رہنے کی، سب عادات کو آپ نے جو میں نے ڈال دی تھی، اس کو، یہ میرا فضل تھا، میں نے تو ان کی عادت زبردستی ڈالی ہے. لیکن اب تم پھر پرانی پوزیشن میں آ گئے ہو. ناؤ یو ہیو ٹو کیری آن ود دس لائف ٹل ریئل ڈیسٹینیشن. یو ہیو ٹو گو دیئر. بات سمجھ آئی؟ تو یہ ہمیں ختم نہیں ہوا دور ہمارا. اب وہ ساری ہم نے نماز، قرآن کی تلاوت، جو جو اللہ تعالیٰ نے عادات ہمیں ڈالی ہیں، ذکر اللہ، مجالس، تسبیحات، برائیوں سے بچنا، ہر چیز کی حفاظت، یہ جتنی بھی اللہ نے پریکٹس کی دی ہے، جو سارا دین ہے، تو تمہیں جو کرائی، اب اس سے تم نے اس کو لے کر چلنا ہے ٹل دا پلیس یو ٹو ریچ دیا. صحیح ہے بات؟ اب ایک ڈیوٹی ہماری لگ گئی ہے کہ اللہ نے ہمیں عادت ڈال دی ہے، سب کچھ دے دیا ہے، اب ہمیں اس کو لے کر چلنا ہے. تو اب اس کو لے کر کیسے چلیں گے؟ وہی عادات ہم پریکٹس کرتے رہے اپنی ہول لائف میں. ویسی صبحیں، ویسی مجلس جو اس وقت کرتے تھے، اسی کو دہرانا ہے ہم نے. جو کام بھی آپ نے کر لیا، جو تصویر کر لی سبحان اللہ والحمد کی، اس تصویر کو کنٹینیوس رکھیں آپ. وہ بند نہیں کرنی. تحفہ اللہ نے ہمیں دی ہے رمضان میں. نو ناٹ ایٹ آل. وہ ایک یادگار ہے. وہ رمضان ہماری گواہی دے گا کہ اس نے اس وقت شروع کیا تھا اور اس نے کنٹینیو کیا اس کام کو روزے قیامت. اور کب؟ ہو سکتا ہے 3 دن کے بعد میری ڈیتھ ہو جائے. اب سال پورا انتظار کرنا ہے ہم نے. ہو سکتا ہے کہ کووڈ دوبارہ آ جائے، ہو سکتا ہے وبا پھیل جائے، ہو سکتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے. وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. موت آ جائے ہماری. تو اب یہ کہ ہمیں اس کی پوری تیاری اللہ نے ہمیں دے دی ہے کہ جس وقت موت آئی، ہمیں ایک رمضان مل گیا، ہم نے تیاری کر لی ہے. اس کو جو ہمیں عادت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. دیٹس آور ڈیوٹی ناؤ. اس کو ہم شکر بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرا شکر کریں اس چیز کا کہ تو نے اتنی بڑی ہمیں توفیق دے دی کہ ہمیں طاقت نے ہم سب کچھ عمل کیا ہے. اب ہم اس کو کنٹینیوس کریں گے. ہم اسی طرح اپنی خودی کو ماریں گے، اپنے نفس کو ماریں گے. کیری آن لائک دیٹ، جیسے اس وقت رمضان میں کرتے تھے. لیکن اللہ نے بہت کم ہی کر دیا. ہم کھا بھی سکتے ہیں، ہم سو بھی سکتے ہیں، ہم بھی جا سکتے ہیں. اب 20 کی جگہ سے ہم تھوڑی تھوڑی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. شارٹ کٹ ہو گیا سارا. سمجھے نا؟ تو اب اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے کہ ہماری یہ کنٹینیو ہو جائے کام. اس کے لیے کیا علاج ہے؟ ان الذین، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، اس سے وہ نقطہ نکل آتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ. اللہ کہتا ہے کہ جب انسان یہ کہہ اٹھے کہ میں دین میں پہنچ چکا ہوں، دین کے اعمال سمجھ جائیں، جیسے رمضان نے ہمیں خوب سمجھا دیا، روزہ سمجھا دیا، ایوری تھنگ از کلیئر بیفور اس ناؤ. تو اس کو کہتے ہیں ہم نے کیا کر لیا؟ ہم نے اللہ کو، ہر دین کو قبول کر چکے ہیں. ہم understand everything now. قالوا ربنا اللہ. اللہ کہتا ہے جب تم ایک دفعہ سمجھ جاؤ ان اعمال کو، ان چیزوں کو، اب تم اس پر ہمیشہ اس پہ عمل کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے اللہ کہتا ہے ایک عمل میں تمہیں بتاتا ہوں اور تم ویسی پہ عمل کرتے رہو گے. وہ کیا؟ ثم استقاموا. استقامت. اب تم نے اس پر کیا کرنا ہے؟ استقامت اختیار کرنی ہے. استقامت نہیں چھوڑنی. ربنا اللہ، ہم نے کہہ دیا، مان گئے، یہ واقعہ، نماز پڑھی ہے، جو کچھ ہم نے کیا،
اب ہم اس کو قائم کرنے کے لیے کیا ہے ثم استقاموا، اب ہم اس پر کیا کریں پابندی اختیار کر لیں. ویسے فجر میں آنا ہے ہم نے، ویسی طرح آنا ہے، ویسے ہمیں وہ لگانا ہے، اس پہ الارم لگانا ہے، آخر نماز پڑھنی ہے، فجر پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے، اسی روٹین کو ہم چلیں. ثم استقاموا یعنی کسی ساتھ استقامت کے ساتھ اس آپ کام کو ہم نے کرنا ہے اگر کامیاب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہی مینٹین کرنی ہے جو میں نے تمہیں تحفے دی ہیں، اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا کہ وہ ہیو ٹو کنٹینیو ود دا پابندی، ود استقامت. اسٹیپ فاسٹنس جس کو ہم کہتے ہیں. کہ جس وقت آپ اس پہ استقامت اختیار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر وہ انسان اس حالت میں آ جاتا ہے قالوا ربنا ثم استقاموا تنزل الملائکۃ علیہم تنزل علیہم ملائکۃ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اس کی یہ پوزیشن ہو جائے گی اس انسان کی استقامت کے بعد اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، پھر اس شخص پر اللہ سبحانہ تعالی فرشتوں کو بھیجے گا، فرشتوں کے نزول ہوں، تنزل، ان پہ فرشتے اتریں گے، ساتھ ہوں گے فرشتے. ان کے مفسرین لکھتے ہیں سمجھتے ہیں کس جگہ پر، ہر مقام پر. تنزل الملائکۃ، ملائکہ نزول پر ہوا ہر سٹیج پر. جس وقت انسان مرے گا تو کیا ہے فرشتے اس پر اتریں گے، فرشتے آئیں گے. جب اس کو قبر میں ڈالا جائے تو اس کے ہمراہ فرشتے ہوں گے اس کے ساتھ. جب قبر سے باہر نکلے گا اس وقت بھی فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے. جس وقت حشر کے میدان میں جائے گا تو وہ فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، وہاں بھی اس پر فرشتے اتریں گے. گویا کہ ہر سٹیج پر پولیس ساتھ میں ہوگا، وہاں بھی اس کے ساتھ فرشتے اتریں گے. حتیٰ کہ کیا کریں گے فرشتے اس کے ساتھ چلیں گے، تنزل علیہم ملائکۃ، ان پہ فرشتے اتر جائیں گے اور پھر اس کو کیا کریں گے اللہ تخافوا تحزنوا. ہر سٹیج پہ اس کا ڈر نکالیں گے، اس کا خوف نکالیں گے، اس کو سمجھائیں گے کہ موت کچھ چیز نہیں ہے، موت سے کیوں ڈرتا ہے، قبر کچھ نہیں ہے. یعنی he feels so comfort in all the stages. وہ جو فیس کرے گا اس کا خوف غم سب زائل کرتے چلے جائیں گے. ٹکٹ تھی the reward for استقامت جو ہمیں رمضان میں ملی عبادت. سمجھ آئی بات آپ؟ فرشتے ہر کمپائن کے ساتھ چلیں گے، ہر مقام پہ. کس چیز کا تو ڈرتا ہے؟ بشروا بالجنہ، بشارتیں دیں گے. کیوں ڈرتا ہے؟ کس چیز سے؟ غم کیا کرتا ہے؟ تو جو چھوڑ کے آئے 2 منٹ ٹھہر نا، جب جنت ہم تجھے بتاتے جنت تک تجھے پہنچاتے ہیں. ابشروا بالجنہ، جنت کی بشاریں دیں گے، خوف دیں گے. یعنی آپ کسی سفر میں جا رہے ہیں، کسی مصیبت پھنس گئے اور کوئی آپ کے ساتھ بہترین ساتھی آپ کو ایڈوائز کرتا جائے، آپ کی ہمت بتاتا جائے، کتنا انسان کے غم دور ہو جاتے ہیں، کتنی فکر دور ہو جاتے ہیں. اور وہ مقام جب موت آتی ہے انسان کی تو کوئی پاس نہیں ہوتا، سب چھوڑ جاتے ہیں، رشتہ دار وغیرہ. ایک بھیانک منظر ہوتا ہے موت کا. 2 ٹائپ کے فرشتے اترتے ہیں. ایک فرشتے بھیانک شکل کے ساتھ، گندی شکل کے ساتھ، گرز کے ساتھ، چینوں کے ساتھ انسان پہ اترتے ہیں اور وہ خوف سے کانپ رہا ہوتا ہے اپنی اعمال کی وجہ سے. اور جو استقامت والے لوگ ہوتے ہیں ان پہ فرشتے نورانی چہرے، خوبصورت چہرے، بہترین محبت، بہترین دلاسا. جس طرح ماں پھرتی ہے سروں میں ہاتھ، بیٹا نہیں ہے، اس طریقے سے فرشتے سے پیار کریں گے، اس کو سینے سے لگائیں، اس کو سارے خوف نکالیں گے. کیوں ڈرتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، قبر میں ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. اور کیونکہ انسان دنیا کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ چھوڑنے کا افسوس ہوتا ہے کہ بچہ، بیوی، یہ وہ، جدائی تو جدائی ہوتی ہے، انسان ایک دم جدا ہوتا ہے، تو اس کو تسلی دیتے ہیں. اللہ تخافوا وتحزنوا، آنے والی منزل کے ڈر کو دور کرتے ہیں، اور جو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے غم کو ختم کرتے ہیں. اللہ تخافوا وتحزنوا، اور فرشتوں کا کام ہوتا ہے. کس چیز کا نام ہے؟
جس نے رمضان میں جو عمل دیے اس پر استقامت سے پورا سال گزار دیا، اسی رنگ میں گزار دیا، نہ اس کا کچھ ماشاء اللہ کوئی مجلس اس کی ختم ہو رہی ہے، نہ اس کا تلاوت قرآن ختم ہو رہا ہے، دو کم کر سکتا ہے۔ یہ استقامت میں آتا ہے کہ ایک دن چھوٹ گیا کسی وجہ سے، یا 2 دن چھوٹ گیا، یا نیند آنکھ نہیں کھلی پھر آ گیا، دس کاؤنٹ ان استقامت۔ بالکل یاد رکھیں آپ اس چیز کو۔ آیا بخار چڑھ گیا، یا نیند نہیں کھلی آپ کی، کوئی مہمان آ گیا، 1 دن کا گیپ آ گیا، 2 دن کا آپ گیا، بٹ اسٹل یو آر کنٹینیوئنگ دس تھنگ، اس کو استقامت کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، استقامت۔ آج آپ تلاوت قرآن رہ گئی آپ کی، کسی اور کام پہ لگے یا کوئی بزی ہو گئے، 2 دن آپ نہیں پڑھ سکے، لیکن آپ تیسرے دن پڑھ لیے، پھر اس بریک آ گیا، استقامت۔ اس کے ذہن میں آیا میں نے یہ کام کرنا ہے، and he missed that job۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ آج مجھ سے یہ کام رہ گیا، یا میں مجلس میں نہیں گیا، چلا جاتا اچھا تھا، یا and he is feeling regression inside of him. Why should do this thing? It means it is count in the استقامت۔ ایسے ہم نے اگر سال گزار دیا، لکھ لیں آپ اپنی ڈائری پہ کہ کیا کیا فعل اللہ نے ہم سے کرائے، ہمارے دل میں نور ڈال کر۔ آپ سے تلاوت قرآن کرائی نا سب سے، بس قرآن کو پکڑ لیں آپ، استقامت۔ نہ پڑھیں 5 ختم، الحمدللہ 1 سال میں 1 ہی ختم کر دیں، 1 سال میں، استقامت۔ آپ نے چھوڑا نہیں اس کو، اور کیا آپ کیا انعام ملا اس کے بعد آپ کو؟ نماز، الحمدللہ نماز تو ویسی ماشاء اللہ آدمی پڑھتا ہے، لیکن کبھی ایسا موقع ہو گیا آپ نے الارم بھی لگایا، صبح آنکھ نہیں کھلی آپ کی، یا کوئی وجہ ہو گئی آپ کی، لیکن وہ تو ایک بیچ میں آئے شریر ازر آ جاتا ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں کنٹینیوس، استقامت 1 سال گزار دیا آپ نے سے، ٹھیک۔ ذکر اللہ ایک ایکسٹرا کام آپ نے کیا، اس میں آپ 3 مجلسیں کرتے تھے، now you continue it according to استاد، جتنی استاد آپ صبح آ جائیں، کبھی نیند آ گئی، کچھ نہیں ہے، 2 دن غائب ہو، کوئی بات نہیں، پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ میں نے کنیکشن رکھنا ہے، استقامت۔ اور کیا کام کیا؟ اب گناہ کی طرف آ جائیں، آپ نے کہا بھی میں جھوٹ نہیں بولا آپ نے رمضان کے اندر، فار دیٹ کیری آن، ہو جائے استغفار، استقامت۔ یعنی کسی چیز کو آپ کنٹینیوس کریں، اٹھتے پھر اب مثلا آپ چل رہے ہیں، چلتے سے آپ گر گئے، اس کے بعد چلنا شروع ہو گئے تو آپ چل رہے ہیں، سب تو نہیں انہیں گرے تھے آپ اس کو پھر چلنے پڑے۔ اسی طرح کہ آپ کی غلطی ہوگی، پھر کوئی گناہ ہو گیا، لیکن کیوں آپ نے توبہ کر کے پھر آپ نے سفر میں چل پڑے، استقامت۔ If you spend full year like that, then you will count according to this ayat, استقامت۔ اس کے لیے ہمیں کیا نیت کرنی ہے؟ صرف کہ آج اللہ تعالیٰ جو رمضان میں جتنے بھی اعمال تو نے اپنی توفیق سے کرائے، اب میں اس کو استقامت کے ساتھ جاری رکھوں گا۔ گیپ کو استقامت ہوتی ہے، سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ جب ہم نے یہ فیل کر لیا تو ہم استقامت میں کاؤنٹ ہونے لگے، جب کاؤنٹ ہونے لگے تو پھر وہی ہے تنزل علیہم الملائکۃ، ہمارے پاس فرشتے آئیں گے، موت کے وقت آئیں گے، قبر سے اٹھنے میں آئیں گے، حشر میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر حال میں پیسے تمہارے ساتھ کریں گے، اب جنہ ساتھ ساتھ جنتی کی بشارت دیتے چلے جائیں گے تمہارے سے، الذی کنتم توعدون، جنت تک جائیں گے، پلسات سے نکال کے جنت کے دروازے پہ رکھ کے کہیں کھولو، جنت کھول کے چل بھی جا اندر، الذی کنتم توعدون، کہ یہ جو اندر تو جا رہا تھا یہی وہ وعدہ تھا اللہ نے قرآن میں تجھ سے کیا تھا۔ دیکھ لیا آپ اس استقامت کا مزہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ باقی استقامت میں میری زندگی یہاں تک پہنچے، آتا ہی وہ سمجھ لیں، that's the message of Ramadan now۔ اگر ہم اس چیز کو ضائع نہ کریں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، بہت بڑا انعام دیا ہے، یہ اچانک دے دیا، ہمیں طاقت نہیں تھی اس وقت، ہمیں ایک نور پیدا کیا اس کام کو لانے کے لیے۔ جن لوگوں نے توبہ کی ہیں رمضان کے اندر، اس کو قائم رکھیں، استقامت کر لیں اس پر۔ جن لوگوں نے توبائیں کی ہیں رمضان کے اندر، عورتوں نے مردوں نے توبہ کرتے ہیں رمضان میں، اتنا ثواب اللہ نے کرا دی توبہ، اس کو قائم رکھیں اسی طرح۔
توبہ گناہ سے نہیں ٹوٹتی اگر ہم نے پھر اس کو تو استغفار کر لیا. تائب کرنے والا گناہ گار جو ہے وہ جو ہے گناہ گار نہیں ہوتا, وہ اس میں کاؤنٹ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. بڑے عجیب بات کرتا ہوں آپ قرآن کے حوالے سے کہ گناہ گار اور متقی دونوں جنت ایک مقام پر ہیں. سبحان اللہ. آیت اس میں ذہن میں پڑھ سکتا ہوں, ٹوٹی پھوٹی ہوگی وہ آیت ہے, مجھے یاد تو ہے وہ, جس میں کہتے ہیں چلو مغفرت سے جلدی چلو. آیت ہے کہ مکہ طرف چلو کیونکہ وہ جنت بہت بڑی وسیع جنت ہے وہاں پر, اور یہ ہم نے تیار کیے متقین کے لیے. آیت یاد ہوگی آپ کو آیت؟ That's it. تو گناہ گار اور متقی ساتھ ہیں وہاں, سبحان, ایک مقام پر ہیں. توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ گار نہیں رہتا ہے. تو جن لوگوں نے رمضان میں توبہ کی ہے الحمدللہ ان کی توبہ ختم نہیں ہوگی. کب کہ توبہ سے غلطی ہو جاتی ہے فوراً توبہ کریں اسی وقت, کم بیک اگین, بلکہ وہ اور ترقی کے ساتھ اوپر آئیں گے آپ. توبہ کرنے والا وہ تو ایسا جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے. اتنا آسان دین ہے ہمارا, اتنا آسان دین ہے. ایک جوان آدمی آ جایا بڑا ڈرتا ڈرتا پتہ نہیں کیا, تو میں نے اس کو دین کی دعوت دی تو وہ بڑا خوف زدہ تھا دین کے بارے میں. یہ کرنا پڑتا ہے, وہ کرنا پڑتا ہے, ایسا کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال وہ اس مقصد کے لیے آیا بھی نہیں تھا, وہ تو کسی اور کام کے لیے آیا تھا. لیکن ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کام کسی اور سے انجیکشن فلو لگا دیتے ہیں اس کو, پھنسا دیتے ہیں. میرے ساتھ مجھے بلڈ ٹیسٹ کرانا ہے, میں بلڈ ٹیسٹ کے لیے وہ جی انجیکشن بھی لگا لیں بڑا اچھا, حالانکہ مجھے انجیکشن کی میں کبھی نہ کراتا. سمجھا رہی بات آپ کو؟ وہ ٹھوک دیتے ہیں پھر یہ فلاں چیز آ رہی ہے جس کی آپ انجیکشن لگائے لیں. میں تو بلڈ ٹیسٹ کرانا ہے, تو مجھے انجیکشن کیوں لگا رہا ہے؟ کہتے چکر ایسے ہی چلتا ہے یہ معاملہ سارا. تو ڈاکٹر بڑے ہیرے پھیری کرتے ہیں. تو وہ اپنے مقصد کے لیے آئے تھے, میں نے انجیکشن لگا دیا پھر وہ. اب وہ دین کو بڑا مشکل سمجھ رہا تھا سارا. الحمدللہ جیسے آپ استقامت کا مطلب سمجھ گئے سارا کہ ہر آدمی استقامت پہ کر کے وہ انعام لے سکتا ہے کہ ہم اب فرشتے آئیں گے ہمارے ساتھ. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. کتنا آسان ہے, کیونکہ پریکٹس اللہ نے ہمیں کرائی دی ہے سب چیز رمضان کے اندر. اونلی وی ہیو ٹو کنٹینیو ٹو ناؤ. تو جب میں سکتا یہ تو بہت آسان ہے دین جناب, میں مشکل کسی نے کہا ہے, مشکل تو ہے ہی نہیں. یہ تو شیطان ہے جہاں بھکاتا ہے, دین مشکل کر کے پیش کرتا ہے. کہتے ہیں میں تو سچی آج ہی سچی توبہ کرتا ہوں. الحمدللہ توبہ کی, سنت کا لباس پہنا, امام رکھا, بڑا خوش دعائیں دیتے نکلے گا جوان آدمی. حاضر جنتی. 3 گھنٹے تو لگے مجھے, لیکن ماشاءاللہ وہ تو دین سمجھ گیا, بہت اچھا دین سمجھا, مسلمان ہو گیا. تو بھائیو اب آپ یہ دیکھیں, مجھے دیکھیں گے, ہم سب کچھ ہم نے کر لیا, ایسا سب ماشاءاللہ رمضان کے بالکل تیار ہے موت کے لیے, سب کچھ کر لیا. اب صرف اتنے ہم نے کام کرنا ہے کہ اسی پہ ایک پریکٹس کری جانی کرنی ہے. ہم نے کوئی نیا عمل کرنے نہیں ہے. جو ہم کر چکے ہیں آلریڈی, قرآن ہم پڑھ چکے ہیں, ذکر کی مجلس میں آ چکے ہیں, تراویح ہم پڑھ چکے ہیں, وہ سارا شارٹ کٹ ہو گیا ہے. پہلے 5 قرآن تھے, اب ایک رکوع پڑھیں, آپ 3 لائن پڑھ لیں. استقامت کتنی چھوٹ ہے بھائی, پتہ ہے حافظ نے بغیر دیکھی نا پڑھ لیں آپ 3 رکوع. استقامت, ان ٹچ ہیں آپ قرآن کے ساتھ. ختم. اللہ نہیں کہتا تہجد پڑھو, اللہ نہیں کہتا اشراق, کچھ نہیں کہتا. اللہ کہتا ہے استقامت ہو جائے گی تو آپ تو فرائض ادا کرو. استقامت انعام ثم استقاموا, یہ اس کے نام اللہ نے بتا دیا. پھر تنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخاف ہوتا ہے اشرف جنہ. ختم, بات ہی ختم. یہ پڑھ جنت یار, چاہ جنت میں داخل ہو جاؤ.
نہ حشر کا پتہ چلے گا، نہ حساب کا پتہ چلے گا، نہ کسی مصیبت کا پتہ چلے گا، نہ گرمی کا پتہ چلے گا، نہ اندھیروں کا پتہ چلے گا، کیونکہ اب تو وی آئی پی ہیں، آپ کے ساتھ فرشتے چل رہے ہیں۔ آپ کو وہ کدھر ہے وہ جو پتہ ہے سنتے تھے یا مولوی صاحب بتاتے تھے بدان آئے گا اور کھڑے ہو جاؤ گے، پسینے آئیں گے اوپر، کہتا ہے بائی پاس یو آر ود اس۔ ہوتا ہے بعض ایئرپورٹ پہ آپ ہوتے ہیں نا، جیسے اکثر ہوتا ہے کوئی جاننے والا مل جائے نا، کوئی گارڈ یا کوئی پولیس والا وہاں پہ، تو کہتے ہیں آئے میں آپ کراس کراتا ہوں آپ کو، اور ہم سے دوسرے راستے کراس کرا دیتا ہے، وہ دوسری لائن میں لگے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ ہوا ایک دو دفعہ چلا، میں جا رہا ہوں اپنے آم چکٹے پر، جاننے والا مل گیا، کہتے ہیں یہاں آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ فرسٹ کلاس میں، مجھے فرسٹ کلاس میں بٹھا دیا اس نے۔ یہ تو ہے، اس سے فرشتے گئے، تو کیوں گھبرا رہا ہے؟ کون سا اندھیرے، کون سے گرمی، کون سے سوانزے پہ سورج آ گیا، یہ ہو گیا، کہتے ہیں وہ تو بائی پاس کر چکے ہیں، نکل چکے ہیں اس سے۔ تیرا جنہ کہتے یہ میرے بنڈل ہے حساب کتاب کا، میرا خیر حساب کتاب کے جانا ہے تم، تو اونچا آدمی ہے، ثم استقاموا، تیری بشارہ اللہ کہتے ہیں اللہ تو دون جو ہم نے تجھ سے وعدہ کیے تھے جنت کی، تو پھر تو وعدہ ہے جو میں تجھ سے کر چکا، تو وہی استقامت کریں گے۔ بس اتنی سی بات نہیں، میں آپ کو میسیج دینا تھا کہ ڈھیلے نہ ہو، رمضان کے بعد اس کام کو کنٹینیوس کریں اپنی استطاعت کے مطابق، اسی مجالس میں آئیں۔ ذکر کی آپ کو عادت ڈالا 3 دفعہ کرتے تو آپ کیا آپ 1 دفعہ نہیں آ سکتے ذکر میں؟ صبح آنا ہے تو شام کو آ جائیں، شام میں تو صبح آ جائیں، استقامت ہے یہ بھی۔ آپ کہیں صبح تو بہت مشکل ہے، میں کام پہ جاتا ہوں، شام کو آ جاؤں، استقامت، یہ آپ کنیکشن، اس میں کیا مشکل ہے؟ پہلے 3 دفعہ بھی آ جاتے تو آپ 1 دفعہ بھی نہیں آ سکتے، آئیں گے؟ پکی بات ہے، میں آیت تو آپ کو سنا دی الحمدللہ۔ تو آج کے دوستوں میسیج یہی تھا کہ اللہ پاک مجھے سب سے بس میں آپ کو کریکٹ کروں نا، مجھے بھی استقامت دے، اور جو عمل اللہ نے مجھے کرنے کی توفیق دی ہے میں بھی اس پہ عمل کروں، تھوڑا تھوڑا بس روز ہم نے عمل کرنا ہے، چھوٹ جائے تو پھر کرنا ہے، توبہ ہم نے کی تھی توبہ کو قائم رکھنا ہے، اللہ نے ہم سے معاف کر دیا تھا، ہمیں اس کو کنٹینیوس رکھنا ہے، معافی کو اللہ تعالیٰ کی، اس میں گیپ نہیں آنے دینا، گناہ ہو پھر توبہ، گناہ ہو پھر توبہ، گناہ ہو پھر توبہ، 100 بار کہتے ہیں شکستی باز آؤ، شکستی توبہ باز آ، کہ 100 دفعہ بھی تیری توبہ ٹوٹ جائے آ جا پھر میرے پاس، ایسے نا مولانا 100 بار شکستی توبہ باز آ، 1 دفعہ نہیں 2 100 دفعہ تو گناہ کر لیکن آتا رہے میرے پاس۔ کتنا دین آسان ہے ہمارا، چلنا ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا بھائیو؟ انشاءاللہ آواز کا پہلا شوال سمجھیے کتنی قیمتی چیز ہے یہ، اس نے ہمیں وہاں تک لے کے جانا ہے، الفات کے میدان تک پہنچائے گا یہ ہمیں۔ یہ بابرکت ایام ہیں، بہت قیمتی ایام ہیں، میں نے بتا دی کتنی قیمتی ہیں کہ اس میں 30 دن روزے رکھیں تو 30 دن کا ثواب، یا 6 دن کے روزے رکھیں پورے سال کا ثواب، تو باقی نمازیں سب اس میں بہت قیمتی ہیں شوال کے اندر، کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے ایام الحج۔ یہ وہ دن آ گئے جو ہم نے ایک رکن ادا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں تیار کیا تھا، اب وہاں تک اللہ ہم سب کو پہنچا دے۔ یاد رکھیں کہ جن پہ حج فرض ہے بالکل نہ بیٹھے ہو گھروں میں، اس کی بہت بڑی وعید ہے کہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی، یعنی ایمان کی بات کر دی اللہ کے نبی نے کہ تیرے پاس ایمان رہے گا نہیں، کیوں رک رہے تو اس سے؟ تجھے رمضان اس کی تیاری کی دیا، تجھے رجب اس کی تیاری کے لیے دیا، یہ ساری تیاری کا منظر تجھے حج کے لیے دیے تھے، وائی اسٹاپنگ ناؤ؟ آ جائیں حج فوراً کریں اسی وقت، جوانی کا حج تو کیا بات ہے، الحمدللہ باغ باغ کے جائیں گے، آپ طواف کریں گے، اس سے بوسہ دیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، صرف 2 ہفتے آپ کے لگیں گے، کوئی نہیں مرتا، اگر چھوٹا مرتا اگر کمی آ رہی ہے ادھار لے لیں گے، کسی سے پیسہ دے دیں گے اس کو پیسہ بعد میں، ہاں اور چیز بھی لیتے ہیں نا ادھار، وہ فتویٰ نہیں دے رہا آپ کو، یہ عشق کا فتویٰ دے رہا ہوں آپ کو، یہ کہو آپ مسئلہ دے دیے، محبتوں کے مسئلے لے لیں ادھار، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو ادھار توڑا دے گا، وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تو ہمیشہ ادھار لیتا ہے دکانوں کے لیے، یہ ادھار تو نے میرے لے لیا ہے، میں اتاروں ہوتا ہے یہ ادھار، یہ نا بہانے کر کے بڑھ جائیں، بڑا پیسہ نہیں ہے، ہمیں پوری ہو جاتی ہے آدمی، مانگی کسی کے کیوں مانگ رہے یار، کہتے حج پہ جانے، آج ہی آپ کو دے دیں گے لوگ ادھار،
نیک کام کے لیے چلیے پھر دے دینا تیرے پاس پیسے ہوں گے. ویسے بھی لوگوں نے بینکوں میں رکھے ہیں پیسے یار, کیا وہ بھی تو سود کھاتے ہیں آپ کی گورنمنٹ, یہ کھاتے ہیں لوگ آپ کے پاس سود. تو کسی کو دے دیں بیچارہ حج کر رہا ہے, یہ بیٹھا ہے وکیل بیٹھا ہے, یہ فقیر لوگ بیٹھے ہیں دیں ہیں پیسے کہ ہماری طرف سے آپ بعد میں دے دینا پیسے, حج کر رہے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ جن لوگوں نے حج نہیں کیا, حج کا موسم آ گیا تو آج کل تو کوئی ریسٹرکشن ہے نا جو ہے, تو یہ بھی حج ہو جائے گا آپ کے. صرف آپ اپلائی کر دیں, نام نہ آئے آپ کا گناہ نہیں ہے, آپ نے تو اپلائی کر دیا نا اس کے لیے. آپ فارم فل کریں, ڈال دیں بیچ میں, کنو یہ ٹو لیٹ فلاں لیٹ کر, تیرے لیے لیٹ ہوں, میں بالکل صحیح ہوں. میں اپنے رب کے سامنے نام لکھوانا تھا, یہ تو بہت ہی اچھا, بغیر گئے میرا حج ہو گیا ماشاء اللہ. پھر اگلے سال ٹرائی کروں گا. ارے بات سنیں, یہ ساری تیاری حج کے لیے وہی نہ کریں آپ تو بات کیا بنے گی, پھر کیا بنے گی بات؟ کوئی رکاوٹ نہیں ماشاء اللہ. آج کل تو پیسہ چلتا ہے, کسی سے لے لیں, یہ کر لیں, ادھر کر کے چلے جائیں, نکل جائیں سفر میں. آپ اکیلے بھی جا سکتے ہیں, ضرور نہیں بیوی بھی جائے, بچے بھی جائیں, کیا ٹھیک ہے نا, ایک ہفتہ بہت آسان ہے. وہ خوش ہوگی, ماں کے گھر بھیج دیں اس کو, بہت خوش ہوگی, پھر شی از ہیپی. کہیں نہیں 2 حج کر لاؤ تو اسے کوئی گل آئی ایم ہیپی. چلیں ماشاء اللہ, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والسلام علی سید المرسلین شفیع دو یزید الحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وآلہ وصحبہ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم, اللهم اهدنا الصراط المستقيم, اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استقبلنا بسنتي ونفعنا بمحبتي واشرنا في زمرتي يا كريم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقضِ حاجاتنا يا رافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. اللہ سارے مریضوں کو شفا نصیب فرما, جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا میرے مولا ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما, بیماریوں کو دور فرما. اللہ ہمارے ایک ساتھی ہیں بس کے, ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا, ان کے لیے دعا فرمائے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. کینسر کے مریضوں کے لیے دعا فرمائے, اللہ پاک ان کے مرض کو دور فرمائے. جو اس مرض سے واپس آ گئے میرے مولا ان کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرمائے, اور ان کو صحت مکمل نصیب فرمائے, اور اس صحت میں ان کو شکر نصیب فرمائے. یا اللہ تمام مریضوں کو شفا نصیب فرما, تمام بلائی سے شفا نصیب فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.